جو لوگ زندگی اپنی بدل لیتے ہیں لوگ ان پہ بھروسہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ جو آپ کو لگتا ہے نا کہ جی کیا فائدہ، جی بھروسہ تو کوئی کرتا نہیں، ٹرسٹ تو کوئی کرتا نہیں، پر وہ کسی سے ڈیمانڈ نہیں کرتے کہ مجھ پہ ٹرسٹ کرو. وہ بہت سمجھدار ہو جاتے ہیں کہ کچھ چیزیں مانگنے والی نہیں ہوتی، کچھ چیزیں ڈیمانڈ کرنے والی نہیں ہوتی. وہ ان کے دل میں ایک صفائی آ جاتی ہے کہ کوئی بندہ بھی ان کے قریب بیٹھے ہوئے گھبراتا نہیں ہے. اور جب بندہ نشے میں ہوتا ہے تو اپنے سگے ماں باپ آتے ہوئے دیکھ کے گھبرا جاتے ہیں کہ ہن پھر آ رہے ہیں، پتہ نہیں اللہ خیر کرے. وہ خود بھی گھبرایا ہوتا ہے لیکن وہ جس کے طرف جا رہا ہوتا ہے وہ بھی گھبرا جاتا ہے. سگے ماں باپ دیکھ کے گھبرا جاتے ہیں کہ ابھی آ کے پتہ نہیں کیا کہہ دے گا. لیکن نشہ چھوڑنے کے لیے دنیا میں اب اتنے ہی کارآمد طریقے موجود ہیں جیسے ہماری زندگی میں بہت سارے مددگار چیزیں موجود ہیں. ہماری زندگی میں ہم اپنے گھر کے موسم کو بدل سکتے ہیں ایئر کنڈیشنر کی مدد سے. ہم سمارٹ فون سے کسی دور پار رشتہ دار سے بات کر سکتے ہیں، کوئی علم کی بات وہاں گوگل سے نکال سکتے ہیں. تو ماشاءاللہ ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں جینے کا کوئی مزہ ہے. اگر آپ کو کسی کو 400 سال پرانے زمانے میں لے جایا جائے تو آپ بڑے تنگ ہو جائیں گے، بڑے بور ہو جائیں گے. مطلب ہے اگر آپ کو کہا جائے کہ جی تسی 300 سال تو پہلے جڑا زمانہ ہے اتنے چل جاؤ تو آپ کو وحشت ہوگی. آپ وہ زندگی ایک دن نہیں گزار سکتے جو زندگی کمفرٹیبل آج آپ گزارتے ہیں. دیکھیں نا 12 سٹیپ پروگرام ہے نا، تو اس میں پہلا سٹیپ پہلے، تو دوسرا سٹیپ پہلے کے بعد، تیسرا سٹیپ دوسرے کے بعد. تو 12 قدم کیوں بنائے گئے کہ وہ ایک دم نہیں کیے جا سکتے. پہلا پہلے تو دوسرا بعد میں، تو ایک وقت میں صرف ایک قدم. اور پہلا قدم آپ کو کچھ کرنے کے لیے نہیں کہتا کہ اٹھ کے جا کے کچھ کرو. پہلا قدم یہ کہتا ہے کہ اس بات کو سمجھ لو کہ نشے کے سامنے تم بے بس ہو، تم حاوی نہیں ہو نشے پہ، نشہ تم پہ حاوی ہے، نشہ تمہیں کھجل کر سکتا ہے. پہلے سٹیپ کے اندر یہی دو باتیں ہیں کہ تم نشے پہ حاوی نہیں ہو. یہ جو ایک وہم رہتا ہے مریضوں کو کہ میں بہت نشے پہ حاوی ہوں، میں فتح نہیں ہو سکتا، میں نشے کو فتح کر سکتا ہوں. آپس میں شرطیں لگاتے ہیں کہ آؤ دیکھیں کون زیادہ نشہ کر سکتا ہے. یہ شرطیں لگاتے ہیں لوگ، جیسے مرغے لڑانے کی شرطیں نہیں ہوتی، اس طرح مجھے حیرت ہوئی سن کے کہ مریض آپس میں کسی وقت بیٹھ کے تو شرطیں لگا رہے ہوتے ہیں کہ کون زیادہ نشہ کر کے تو ہوش میں رہتا ہے. اور اس طرح وہ اپنی زندگی کو اس یعنی چیز میں ڈھال لیتے ہیں کہ انہیں احساس زیاں بھی نہیں ہوتا. لیکن پہلا سٹیپ صرف اتنا ہے کہ اگر آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ میں کوئی ایڈی بھی چیز نہیں، مطلب نشہ جو ہے وہ مجھے پریشان کرتا ہے، میں نشے کا کچھ نہیں کر سکتا، نشہ میرا بہت کچھ کام خراب کر سکتا ہے اور نشہ مجھ پہ حاوی ہے، میں نشے کے سامنے بے بس ہوں. یعنی نشے کے مقابلے میں، ایک کیمیکل کے مقابلے میں اپنی بے بسی کو مان لینا اور یہ مان لینا کہ نشے سے میری زندگی خراب ہے. اور خود فریبی کا جال ایسا ہوتا ہے کہ نشے سے زندگی خراب ہوتی ہے اور بندہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے. گھٹیا انسان، اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی بکواس نہ کر تم میرے ساتھ. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابا جی گھر پہ ہیں، نشے میں گالیاں دے رہے ہیں. خدا را ہوش میں آئے، کیا ہو گیا آپ کو؟ ہوش میں کیسے آؤں؟ سارا کیا دھرا انہی کا تو ہے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے.